بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آج کا ٹاپک ہمارا مطالعہ پاکستان ہے فار B.A B.S.C B.Com M.B.A M.B.B.S B.B.A پارٹ 2 کے لیے۔ چیپٹر نمبر 1، مسلم معاشرے کی ابتدا، دور خلافت، راستہ میں سندھ پر حملے۔ یہ دو آج کے ہمارے ٹاپک ہیں۔ لیکچر نمبر 1، پہلا سوال ہے ہمارے پاس، مسلم معاشرے کی تشکیل اور ارتقاء پر بحث کیجیے یا برصغیر پاک و ہند میں مسلم معاشرے کے قیام پر تفصیل سے روشنی ڈالیے۔ جواب ہے مسلم معاشرے کی ابتدا۔ برصغیر پاک و ہند میں مسلم معاشرے کی کہانی بہت پرانی ہے۔ اس سرزمین نے زمانے قدیم سے لے کر آج تک عروج و اقبال اور نکبت و زوال کے بہت سے دور دیکھے ہیں، اور بیرونی حملہ آوروں نے ہمالیہ کے دروں سے اتر کر بار بار اسے پامال کیا، اور ایک دو کے سوا ان سب حملہ آوروں نے اس علاقے میں پہنچ کر یہیں ڈیرے ڈال دیے اور اپنے پرانے وطن کو بھول کر ہمیشہ کے لیے یہیں کے ہو گئے۔ عرب اور ہندوستان میں دراصل ظہور اسلام سے پہلے بھی تجارتی تعلقات تھے، اور اس سرزمین کے ساحلی علاقوں پر عرب تاجروں اور جہاز رانوں کی آمد و رفت کا سلسلہ جاری تھا۔ عرب تاجر یہاں آ کر مالابار کے ساحلی علاقے میں آباد ہوتے رہے، اور انہوں نے یہاں اسلام پھیلانا شروع کر دیا، جس کے نتیجے میں مالابار کے ہندو راجا نے اسلام قبول کر لیا۔ پھر دھیرے دھیرے بہت سے لوگ اسلام قبول کرتے رہے۔ اس طرح برصغیر پاک و ہند میں مسلم معاشرے کی بنیاد اس دن پڑ گئی تھی جس دن ہندوستان میں پہلا مسلمان آیا اور پہلا غیر مسلم آباد ہوا۔ دوسرا ٹاپک، دور خلافت، راستہ میں سندھ پر حملے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ خلیفہ دوم کے زمانے 15 ہجری کے مطابق 636 عیسوی میں عثمان ابی عاص ثقفی گورنر بحرین و عمان نے اپنے بھائی مغیرہ کی قیادت میں ایک لشکر سندھ پر حملے کے لیے بھیجا۔ اس وقت سندھ میں راجہ جج کے بیٹے اسامہ جو دویل کا حاکم تھا، نے اس لشکر کا مقابلہ کیا۔ مغیرہ بہادری سے لڑتے ہوئے شہید ہو گئے، اور اس طرح سندھ فتح ہونے سے رہ گیا۔ پھر جب 23 ہجری 643 میں حکم تغلبی کی سرداری میں عرب مسلمانوں نے ایران پر حملہ کیا تو مکران کے راجہ راسل نے سندھ کے راجہ سے مدد مانگی۔ اس نے اس کو مدد دی۔ دونوں راجاؤں کی فوجوں نے مل کر دریائے ہلمند پر مسلمان فوج کا مقابلہ کیا۔ مسلمان اور مکرانیوں اور ایرانیوں میں سخت معرکہ ہوا، مسلمانوں کو فتح ہوئی۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں 29 ہجری میں عبید اللہ محمد معمر تمیمی مکران کے حاکم مقرر ہوئے، جو بڑی بہادری سے دوسرے علاقوں کو فتح کرتے ہوئے ہندوستان کی سرحد تک پہنچ گئے، اور اسی دور میں حضرت عبد الرحمن بن سمرہ نے بلوچستان سے ملے ہوئے زریخ اور خیج کے علاقوں پر قبضہ کر لیا۔ بلاذر کے قول کے مطابق حضرت علی علیہ السلام کے دور حکومت میں بھی ہندوستان پر حملہ کیا گیا۔ حضرت علی نے 39 ہجری میں حارث بن سمرہ عبدی کو ہندوستان کے محاذ پر سپہ سالار بنا کر بھیجا۔ انہوں نے اس مہم میں غیر معمولی کامیابی حاصل کی۔ یہ ابھی کلات ہی میں تھے کہ 40 ہجری میں حضرت علی نے شہادت پائی۔ آپ کی شہادت کے بعد حکومت کی بھاگ دوڑ منومیہ کے ہاتھ لگ گئی۔ خلافت راستہ کے دور میں جنوبی ہند کے معاشرت اور تہذیب پر مسلمانوں نے گہرے اثرات مرتب کیے۔ جنوبی ہند کے ہندوؤں نے بھی مسلمانوں کی معاشرت اور تمدن سے متاثر ہو کر اپنی قوم کی اصلاح کا بیڑا اٹھایا۔ تو اسٹوڈنٹس، یہ تھا آج کا ہمارا ٹاپک۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند کی تو ہمارے پیج کو لائک، فالو اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ شکریہ۔